فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موسم مختلف ہونا، موسموں کا اختلاف، کہ کبھی تو گرمی ہو اور لو کے تھپیڑے جسم پر لگیں، اور کبھی سردی ہو کہ انسان کا جسم کپانے لگے، اور کبھی بہار کا موسم کہ پھول اپنی بہار دکھانے لگے، اور کبھی خزاں کا موسم کہ جب پتے جھڑ کر درختوں سے زرد زمین کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو موسموں کا یہ اختلاف بھی ایک طرح سے ہمارے حق میں نعمت ہے، کہ سردیوں میں لحاف کے اندر بیٹھ کر گرم گرم چائے پینا ایک عجیب لطف دیتا ہے، اور بہار کے اندر تازہ اور فریش ہوا اپنے پھیپھڑوں میں اتارنا، اس کا بھی ایک الگ مزہ ہے۔ اور خزاں کے موسم میں اگر انسان عبرت حاصل کرنا چاہے تو زرد پتے جو جھڑ کر درختوں سے گر جاتے ہیں، ان کے گر جانے میں اپنی موت کو یاد کریں۔ اور گرمی کا موسم ایسا ہے کہ گرمی کا نام آتے ہی پسینے سے شرابور جسم، گھبراہٹ اور بے چینی کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن وہیں یہ موسم بہت سی نعمتوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ آم، جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، یہ اسی موسم میں تو پک کر ہمیں لطف دیتا ہے۔ گرمی کے موسم میں ہی آم پکتا ہے، اور وہ گندم جس کو ہم کبھی آٹے کی صورت میں پیس کر استعمال کرتے ہیں، کبھی اس سے بریڈ ڈبل روٹی بناتے ہیں، کبھی کچھ بناتے ہیں، اسی سے میدا نکلتا ہے، اسی سے مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ تو گندم کی فصل کی کٹائی بھی گرمیوں کے ہی موسم میں ہوتی ہے۔ تو گرمی کا موسم آتے ہی انسان اپنی پیاس میں اضافہ محسوس کرتا ہے۔ جب ہم باہر کبھی جائیں گھر سے کسی کام، تو بازار میں ہی یا دفتر میں ہی ہم پیاس سے نڈھال ہو جاتے ہیں، پھر وہاں ہم کچھ پینے کو تلاش کرتے ہیں، پھر اس وقت سادہ پانی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سلسلے میں ویسے تو مشروبات بہت سارے ہیں، تو ہم چند مشروبات کی طرف
توجہ دلائیں گے، اور ان مشروبات میں بھی ہمیں رب تعالی کی رحمت اور نعمت کو ہی تلاش کرنا چاہیے، اور جو نقصان دہ مشروبات ہیں ہماری یہاں پر وہ مراد ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گرمی کا توڑ کرنے کے لیے آپ جناب سوڈا واٹر کی بوتل پئیں گے، گیس والی بوتل، تو یہ اس کے نقصانات فوائد سے بہت زیادہ ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے ہماری پیاس بجھ گئی، لیکن ہم بہت ساری بیماریاں اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ تو یہ مشروبات آج کے ہمارے اس موضوع میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال گرمی کا ذکر چلا تو گرمی کی ایک دعا ہے، اس کی فضیلت بھی سن لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کو پڑھا کریں۔ تو دنیا کی گرمی جب شدت محسوس ہو اس کی، اس وقت میدان محشر کی گرمی کو بھی یاد کر لینا چاہیے کہ اس وقت تڑپا دینے والی پیاس اور جہنم کی خوفناک آگ کو بھی یاد کر لیں، اور پھر اس سے بچنے کی دعا مانگیں۔ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، یعنی اے اللہ تعالی مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دے دی۔ تو یہ بھی ایک گرمی کا فائدہ کہ جب گرمی کی شدت محسوس ہو تو یہ دعا مانگیں، اور یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے کہ جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ تو یہ دعا وقتاً فوقتاً جب بھی گرمی کی شدت محسوس ہو اس وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا فائدہ ہے۔ آج تو بڑی لو چل رہی ہے، آج تو جناب بڑے پسینے چھوٹ رہے ہیں، تو یہ گفتگو کرتے وقت بھی غور کر لینا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے، تو جیسی نیت ویسی مراد ہوگی۔ تو ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈا پانی مرغوب تھا۔ چنانچہ سیرت مصطفیٰ میں عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا، دودھ میں کبھی پانی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے، اور کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے، اور جو کچھ پیتے 3 سانس میں پیا کرتے۔ لسی کی 2 قسمیں، ایک تو یہ کہ دہی سے براہ راست وہ لسی بنائی جاتی ہے، اس کو بلو کر، اس کو وہ گرینڈ کر کے، اس کو وہ مدانی کہتے ہیں، اس کے اندر ڈال کے، تو اس کے اندر پھر وہ تھوڑا چینی تھوڑا دودھ بھی ڈال کر ذائقہ دار ذرا بنائی جاتی ہے، بڑی پسند کرتے ہیں لوگ۔ تو ایک تو یہ ہوگی دہی کی لسی، اور ایک دودھ کی لسی بنتی ہے جس میں دودھ میں پانی ملا کر زیادہ، تو اس کو نمک وغیرہ ڈالا جاتا ہے اور بھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، تو یہ ہوتی ہے دودھ کی کچی لسی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچی لسی بھی نوش فرمائی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھریلو بکری دوہی گئی، یعنی اس کا دودھ نکالا گیا، پھر اس کے دودھ میں کنویں کا پانی ملایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیالہ پیش کیا گیا اور آپ نے پیا۔ آپ کے بائیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور دائیں طرف ایک دوسرے صاحب تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں جانب موجود اس شخص کو وہ پیالہ دے دیا، پھر فرمایا داہنا پھر داہنا،
اور ایک روایت میں دہانا پھر دہانا، خبردار دہانے والے کا خیال رکھو۔ تو اس روایت سے کچی لسی پینے کا ثبوت ملا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ترین شربت ٹھنڈا میٹھا تھا۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں کہ دودھ کی لسی بھی پسند تھی، مگر وہ کبھی کبھی ملاحظہ فرماتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دودھ کی لسی گرمی میں بے حد مفید ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ احتیاط یہ ہے کہ دودھ جس سے آپ نے لسی بنانی ہے یا تو تازہ ہو، ورنہ اس کو ابال کر ٹھنڈا کر لیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دودھ میں کچھ خرابی ہو اور پھر آپ وہ پانی ملا کر پئیں تو آپ کو پیٹ کے حوالے سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ایک جامعہ میں یوں ہوا کہ کوئی شخص دودھ دے کر گیا، اب نہ جانے اس کے دودھ میں کچھ مسئلہ تھا یا کیا ہوا، واللہ عالم۔ بہرحال وہ برف وغیرہ ڈالی گئی اور جناب پانی ڈالا گیا کچی لسی بنا کر، تو وہاں کے طلباء نے پی۔ اب دوسری صبح تک کئی طلباء اسپتال داخل ہو چکے تھے اور کئی تو موت کے منہ میں جاتے جاتے بچے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر دودھ بالکل تازہ نہ ہو تو اس وقت اس کو ابال لیا جائے، پھر ٹھنڈا کریں، اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈال لیں۔ اب اس میں ریشو کیا ہو تو یہ بنانے والے تجربہ کار ہوتے ہیں، اپنے حساب سے اپنے ذوق کے مطابق ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دہی کی لسی بھی یہ بھی مفید ہے، یہ جسم کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ رائتا اور دیگر اشیاء بھی دہی سے بنائی جا سکتی ہیں، اور لسی گرمی کو دور بھگانے کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مدنی پھول قبول فرمائیے کہ چھاچھ میں کالا نمک اور پیسی ہوئی اجوائن ملا کر پینے سے گرمی کم لگتی ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشکیزے میں نبیذ بنایا جاتا تھا۔ اگر مشکیزہ نہ ملتا تو پھر ایک پتھر کی لگن میں نبیذ بنایا جاتا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبیذ عموماً کھجور کے شربت کو کہتے ہیں کہ رات کو کشمش یا کھجوریں پانی میں بھگو دی جاتی ہیں، صبح کے وقت وہ پانی نتھار کر یعنی چھان کر الگ کر لیا جاتا ہے، اس کو پی لیا جاتا ہے، اسی کو نبیذ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی قوت بخش اور جلد ہضم ہو جانے والا ہوتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ بہت دیر تک رکھا نہ رہے، کیونکہ کافی دن یہ رکھا رہے گا تو جھاگ چھوڑ دے گا، اور جھاگ جب چھوڑے گا تو یہ نشہ دے گا، اور نشہ دے گا تو اب یہ پینا حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مدنی پھول یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ تیز دھوپ سے چھاؤں میں آئیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی چھاؤں میں آئے سب سے پہلے فوراً پانی یا مشروب جو بھی ٹھنڈی چیز ہے وہ تلاش کرتے ہیں، کولر کی طرف لبکتے ہیں، فریج کی طرف لبکتے ہیں، ٹھنڈا پانی سادہ ہی لے کر پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر ذرا سا صبر کر لیجئے، جب آپ کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بحال ہو جائے اس وقت پانی پئیں۔ اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ فوراً گرمی سے آ کر ایک دم ٹھنڈا پانی پی لینا اور آپ پسینے میں شرابور ہیں تو یہ نقصان دہ ہے۔ ایک سرکاری افسر ہیڈ پائنت کے علاقے کا، وہ اسی طرح جناب باہر گرمی سے بہت شرابور آیا گھر پر، اور ایک دم اس نے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر جناب فوراً نہا بھی لیا، اس کو لقوے کی بیماری ہو گئی جو اس کے لیے بہت آزمائش کا سبب بنی۔ تو کچھ دیر رک جائیے، آپ پسینہ تھوڑا سکھا لیں، پھر پانی پی لیجیے، آپ کی پیاس بجھ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گرمیوں میں قدرتی مشروب زیادہ فائدہ دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سوڈا واٹر قسم کی یہ جو بوتلیں یا وہ گولی والی بوتل اس طرح کے وہ سٹال لگے ہوتے ہیں، تو یہاں سے آپ
احتیاط ہی فرمائیں، نہ پئیں، خواہ دکانوں سے ملیں، یہ سوڈا واٹر کی بوتلیں نہ پئیں، یہ نقصان دہ ہیں آپ کے لیے۔ اب رہ گیا یہ کہ دیگر قدرتی مشروب، ناریل کا پانی۔ اب ناریل ایک عجیب نعمت ہے رب تعالیٰ کی، اس کے جناب کھانے کے لیے بھی اس میں سامان موجود ہے اور پینے کے لیے بھی سامان موجود ہے۔ کہ ناریل کو کھولا جائے اگر تو یہ بکتا ہے، باب المدینہ میں بکتا ہے، اور بھی شہروں میں بکتا ہوگا، تو ناریل کا پانی بڑے شوق سے پیا جاتا ہے، اور یہ ایسا ٹھنڈا، لذیذ اور میٹھا میٹھا ہوتا ہے کہ پینے والے کو مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ناریل کا پانی یہ بہت سارے طبی فوائد رکھتا ہے اور جسم کو ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے۔ اس میں قدرتی مٹھاس شامل ہوتی ہے، چینی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ اس میں ضروری جو معدنیات ہوتی ہیں یہ جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی، اور ناریل کا پانی کینسر کے خلاف جد و جہد بڑھاتا ہے اور بڑھاپے کے سفر کو سست کر دیتا ہے۔ یہ اتنا مفید پانی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اس کے اندر سے وہ گری نکلتی ہے یہ بھی وٹامنز، منرلز اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو ناریل ایک ایسا قدرت کا عطا کردہ تحفہ ہے، رب تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی بھی قدر کیجئے۔ تو ناریل کا پانی جس سے ہو سکے وہ استعمال کرے، اور گرمیوں میں اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے علاوہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیمو جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ بھی رب تعالیٰ کی بہت پیاری نعمت ہے۔ اب اس سے بھی مشروب بنایا جاتا ہے جو طبی فوائد پر مشتمل ہوتا ہے اور جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب اس میں جو شامل وٹامن سی اور دیگر چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، متعدد اس کی فوائد بھی ہیں۔ تو اب اس شربت کو، لیمو پانی کے شربت کو اسکنجین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ پانی کو میٹھا بھی کر سکتے ہیں، یا میٹھا نہ کریں تو نمک ڈال سکتے ہیں، یا کچھ مقدار میں کالی مرچ اور زیرے کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو ٹھنڈا کر کے استعمال کریں اور گرمی کو دور بھگائیے۔ لیمو میں کالا نمک بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ لیمو پانی بہت ہی سستے داموں بن جاتا ہے، تو کچھ قدرے سستا ہے دیگر چیزوں کے معاملے میں، تو یہ غریبوں کا مشروب ہے ان معنی میں۔ تو ایک وظیفہ بھی قبول فرمائیں کہ یا ماجدو 10 مرتبہ پڑھ کر لیمو پانی وغیرہ پر دم کر کے گرمی کے موسم میں پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے حفاظت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا سن کر منہ میں پانی آ جائے، وہ مشروب ہے گنے کا رس۔ جی ہاں، تو گنے کا رس بھی بڑے شوق سے پیا جاتا ہے ٹھنڈا کر کے۔ اب یہ مختلف نیوٹرنس سے بھرپور ہوتا ہے جو ہماری عمومی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ گنے کا رس سردی اور گلے کی خرابی کا موافق علاج ہے۔ یہ سینے کی جلن اور پتھری بننے کے چانس کو کم کرتا ہے، جسم کو کینسر کے خلاف لڑنے میں مدد دیتا ہے، گردے کی کئی بیماریوں کے علاج میں مدد کرتا اور قبض ختم کرتا ہے، بخار کے دوران جسم کے کم ہونے والے پروٹینز کو دوبارہ بناتا ہے۔ گنے کا رس روزانہ پئیں تو جسم میں جلدی زخم جو ہو جاتے ہیں، سکن کے جو زخم ہو جاتے ہیں، ان کے علاج میں فائدہ ہوتا ہے۔ گنے کے رس میں ضروری وٹامنز بھی موجود ہوتے ہیں، فائبر بھی ہوتے ہیں، دیگر پروٹینز بھی پائے جاتے ہیں۔ گنے کا رس دانتوں کو پیلا ہونے سے روکتا ہے۔ یرقان کے مریضوں کو گنے کا رس پلایا جاتا ہے جس سے مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ علاج یرقان کے مریض کو جب پلائیں تو پھر حکیم، حاذق یا ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے ہی پلائیں۔ اس کے علاوہ فالسے کا شربت یہ بھی بنایا جاتا ہے، اس کے بھی بنانے کا طریقہ ہے۔ کانجی کا شربت، یہ گاجریں ہوتی ہیں، ذرا سا زیادہ سرخ ہوتی ہیں، تو دیکھنے میں لگتی ہیں جیسے کالی ہوتی ہیں۔ اب اس کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے مٹی کے مٹکے میں،
اب مٹی کے مٹکے میں ڈبونے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور مٹی کے مٹکے کا منہ کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے اور غالباً 4 یا 5 یا 6 دن اس کو رکھا جاتا ہے، اور جب اتارا جاتا ہے تو گاجروں کا رس پانی میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہلکی سی وہ کالا نمک یا کالی مرچ تھوڑا ڈال کے اس میں برف وغیرہ ڈال کے اس کو پیا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ بازار میں بکتا بھی ہے، یہ بھی گرمی میں بڑا مفید ہے۔ اس کے علاوہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آلو بخارے کا شربت یہ بھی بنتا ہے، املی ساتھ ملا کر املی کا بھی شربت بنتا ہے، آلو بخارے کا بھی بنتا ہے۔ تو اس طرح مختلف شربت بنائے جاتے ہیں، تو یہ بھی گرمیوں میں مفید ہوتے ہیں، لیکن وہی کہ اس کو طریقے سے بنایا جائے اور طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی پاورفل ہے، وہ ہے ستو۔ تو یہ ستو میرے سامنے رکھے ہوئے، تو اس کے بنانے کا طریقہ بھی میں نے معلوم کیا، تو وہ یہ ہے کہ جب تازہ گندم آتی ہے تو اس کو صاف کر کے پہلے بوائل کیا جاتا ہے، تھوڑا ابالا جاتا ہے گرم پانی، پھر اس کو سکھایا جاتا ہے۔ جب یہ سوکھ جاتی ہے تو اس کے ہلکے ہلکے سے شاخیں نکلتے ہیں، پھر اس کو بھونا جاتا ہے، اور بھوننے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن میں ریت وغیرہ کچھ نہیں ڈالنی، برتن کو پہلے اچھی طرح سے گرم کر لیں۔ اب گرم کرنے کے بعد گندم کی تھوڑی تھوڑی مقدار، ایک ساتھ ساری گندم نہیں ڈالنی، تو گندم کی تھوڑی تھوڑی مقدار ڈالیں اور اس کو بھونے اور نکالتے جائیں۔ تو جب وہ گندم بھون جائے گی تو بھوننے کے بعد اس کو چکی پر یا پھر کسی گرائنڈر وغیرہ میں پیس لیجئے، بہترین اور خالص اور مفید ترین ستو تیار ہو جائیں گے۔ جب یہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر پینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سادہ پانی میں ستو ملایا جاتا ہے، پھر چینی ملا کے اس کو ہلایا جاتا ہے، اور برف آخر میں ڈالی جائے۔ تو بعض یہ کرتے ہیں کہ چینی ملائی، برف ملائی، اب ستو ڈالے، تو ستو جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو یہ جناب اس کی گٹلیاں بن جاتی ہیں۔ تو پہلے سادہ پانی میں ستو ڈالیں، یا پہلے بھلے چینی گھولیں لیکن ٹھنڈا نہ کریں، تو اب اس میں ڈالیں اور اس کے بعد اس کو ہلائیں، جب گھل جائے اب برف ڈال کے ٹھنڈا کریں اور اس کو پئیں۔ آپ کے جسم میں گویا کہ ایئر کنڈیشن لگ جائے گا، اے سی لگ جائے گا، ایسا ٹھنڈا کر دیتا ہے انسان کو۔ لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ آپ بالکل پسینے میں شرابور ہوں اور ایک دم سے آپ ستو کا گلاس پکڑیں اور پورا انڈیل ڈالیں، 3 سانسوں میں پینے والی سنت یاد رکھیں گے تو ان فوائد کو بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ شکر رکھی ہوئی ہے، تو گڑ سے یہ شکر بنتی ہے، یہ بھی گنے کے ہی ذریعے آتی ہے، تو شکر میں اگر ملائیں گے نا ستو تو اس کا فائدہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ ستو پینے کے بھی کام آتا ہے اور ستو کھانے کے بھی کام آتا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کہ ایسے ایسے واقعات کہ 40 دن تک روٹی نہیں چبائی اور ستو پر گزارا کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا دوسری روٹی وغیرہ کیوں نہیں کھاتے، آپ ستو کھاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے 90 تسبیحات کا فرق پایا کہ روٹی کھاؤں گا تو جتنا ٹائم لگے گا، ستو کھاؤں گا تو جتنا ٹائم لگے گا، دونوں میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ تو میں ستو کھا لیتا ہوں، 90 تسبیحات زیادہ کر لیتا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، اس کے علاوہ بھی الائچی کا شربت بھی بنتا ہے، سندل کا شربت بھی بنتا ہے، انار کا شربت بھی بنایا جاتا ہے، بنفشے کا شربت بھی بنایا جاتا ہے، اور بھی طرح طرح کے مشروبات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مشروبات کی بھی قدر کرنے اور صحیح اور ستھرے مشروبات اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟